یعنی بندے کو اس کا ریٹرن ملتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کا بدلہ نہ ملے۔ انفاق کا لفظ نفق سے بنا ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے، پھر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہارے پاس پہلا رزق ہے اس کو تم نکالو گے تب دوسرا رزق ملے گا۔ اس لیے فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ڈاکیا بنا دیتے ہیں، دوسرے بندوں کا رزق اس کو دے دیتے ہیں۔ مثلاً 100 روپے اللہ اس کو دیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے اس میں سے 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ تم میرے بندوں میں تقسیم کرو، جو محتاج ہیں جو غریب ہیں ان میں، اور تمہاری تنخواہ کتنی ہوگی؟ 97.5%۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا مالک دیکھا جو 2.5% تقسیم کرنے پر 97.5% بندے کو تنخواہ دے رہا، مگر وہ بندہ خرچ نہیں کرتا، اس کو پیسے مل جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ڈاک آگے نہیں پہنچائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا ڈاکیا بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ڈاک کسی اور طرف سے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو فکر ہوتی ہے، بھاگا آتا ہے حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ ہاں جب سونا بنتی تھی تو وہ سارا تمہارا نہیں تھا، اس میں اللہ نے اپنے اور بندوں کا بھی رزق رکھا ہوا تھا، تم نے وہ رزق نہیں پہنچایا، اب تمہیں تمہاری نوکری سے معزول کر دیا گیا اور وہ رزق اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے ان کو پہنچا رہے ہیں۔ رابعہ بصری کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے تو 10 مہمان تھے، گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، خادمہ نے جا کے پوچھا کہ جی کوئی روٹیاں لے کے آیا ہے، اور پوچھا گنو کتنی روٹیاں ہیں؟ کہ جی 9 روٹیاں ہیں۔ کہنے لگے یہ میرا نہیں ہے حصہ، اس کو وہ چلا جائے۔ چلا گیا۔ اب کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا، مہمان بھی انتظار میں تھے۔ کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر پتہ کروایا ابھی کون ہے، پوچھو۔ اس نے کہا جی روٹی لینے آیا ہے۔ کتنی روٹی ہیں؟ جی 9 روٹیاں۔ کہ جی میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں، لے جاؤ۔ اب دیر بھی کافی ہو گئی تھی، مہمان بھوک لگی ہوئی تھی۔ کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو۔ اس نے کہا جی کہ بندہ آیا ہے کہتے ہیں 9 روٹیاں، یعنی میری روٹیاں نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں لے رہی؟ اس نے کہا اس لیے کہ صبح میرے پاس ایک روٹی تھی، سائل آیا تھا اور میں نے وہ روٹی اس کو دے دی تھی۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک روٹی لائے، جو ایک عمل لائے گا 10 کا بدلہ دوں گا، تو مجھے 10 روٹیاں ملنی ہیں، 9 نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، ایک میں نے اپنے لیے رکھ کے آپ کو 9 بتائی تھی، 10 ہی روٹیاں ہیں۔ یعنی اتنا یقین تھا کہ ہم نے 1 پیسہ دیا ہے تو ہمیں 10 واپس ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا یقین کامل ہمیں بھی عطا۔ چوتھا عمل ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ چنانچہ جو بندہ دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور اس کے رزق میں وسعت بھی ہوگی۔ 5ویں کنجی ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو تقوی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا، تقوی اختیار کرو، میں نے کسی متقی کو کبھی محتاج نہیں دیکھا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو دنیا کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو محتاج دیکھا ہے، ہم نے ان کو در بدر ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی موت کا سبب بنا، مطالعہ کر رہے تھے اور ساتھ کھجوریں کھا رہے تھے، تو زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ان کی موت آئی۔ تو متقی لوگوں کی موت زیادہ کھانے سے تو آئی، بھوک پیاس سے نہیں آئی۔ اگلی کنجی رزق کی ہے کثرت عبادت۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقر کا، اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو کثرت عبادت سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی دے دیتے ہیں اور فقر فاقہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عام گھوڑا، وہ 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دوڑ میں فرسٹ آنے والا گھوڑا، وہ لاکھوں کروڑوں کا بکتا ہے۔ اب لاکھوں کروڑوں والا گھوڑا جو اس کے مالک سے کوئی گھوڑا مانگے کہ جی مجھے گھوڑا دو، میں نے گدے گاڑی میں استعمال کرنا ہے، تو مسکرائے گا کہ میرا ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا گدے گاڑی کے لیے نہیں بنا۔ اسی طرح جو تقوی اختیار کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ دوڑنے والے گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی گدا گاڑی میں استعمال نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر ساتویں کنجی رزق کی کثرت سے عمرہ کرنا، حج کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما امعر حاج قط، کثرت سے حج اور عمرہ کرنے والا محتاج نہیں ہوتا، یعنی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور وہ اللہ محتاج نہیں ہوتا۔ آٹھویں کنجی رزق بڑھانے کی، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا تعلق رکھنا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یزاد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے۔ آج رزق کی تنگی کا شکوہ تو کرتے ہیں، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بھائی آپس میں نہیں بولتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے جی، کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، کسی نے کچھ ملا نہ دیا ہو، پڑھ نہ دیا ہو، خامن پہ اثر نہ ہو جائے، کہیں پھپھو سے لڑائی اور کہیں چچی سے لڑائی۔ تو یہ جو صلہ رحمی کو ہم توڑتے ہیں، اللہ نے تو جوڑنے کا حکم دیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصِلَ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے ہم توڑتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں ہوتی ہیں اور رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر بڑی ہو، ویوسع لہ فی رزقہ، اور اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ کھلا کر دے، وتدفع عنہ میتۃ السوء، اور اسے بری موت سے اللہ بچا لے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اللہ بری موت سے بھی نجات عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر رزق کی جو نویں کنجی ہے وہ ہے کمزوروں کے ساتھ اس کے سلوک۔ ہر بندہ صحت مند نہیں ہوتا کہ کما سکے، کئی دفعہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کا بوجھ اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ بیوی کہتی ہے جی کہ میرا خامن کی کمائی ہے تو ماں باپ پہ خرچ کیوں کرے؟ بھئی ہمیں مل ہی ماں باپ کی وجہ سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ عملوں کے اوپر پکڑ فرماتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ ہمارے عملوں پہ منحصر ہوتا تو دنیا میں کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہتا۔
اب اللہ ہمیں رزق کیوں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہم دونوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا دوسروں پہ خرچ کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس سے انسان کے رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ رزق کی دوسری کنجی ہے اللہ پر توکل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہارے ساتھ پرندوں والا معاملہ کرے گا۔ پرندے اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ ہم کھا پی کے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو شور مچایا ہوتا ہے، بیوی بھوک لگی ہے جلدی کھانا دو۔ حالانکہ ہمارا پیٹ تو ہے ہی بہت چھوٹا، جتنی مرضی روٹیاں پڑی ہوں بندہ 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھا پاتا۔ جانوروں کے پیٹ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھی کو دیکھو، ٹنوں کے حساب سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ ایک جانور ہے دریائی گھوڑا، اس کو ہپو کہتے ہیں۔ میں نے جب بھی کہیں جنگل میں ہپو دیکھا اس کو کھاتا ہوا دیکھا، ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا کا سارا پیٹ ہے اور اللہ نے پیٹ کو 4 ٹانگیں لگا دی ہیں۔ ایک مچھلی ہے بلو ویل، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا روزانہ وزن 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے۔ انسان کا وزن 200 پاؤنڈ نہیں ہوتا۔ اب جس کا وزن 200 پاؤنڈ روزانہ بڑھتا ہو اس کو کتنا اللہ رزق دیتے ہوں گے؟ تو جو پروردگار ان جانداروں کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا، مگر ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ 9ویں کنجی رزق کی اس کو کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نعمتیں بڑھوانے کا ایک بہترین طریقہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے الحکم۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند رمضان مبارک میں اس کے درس بھی دیا کرتے تھے۔ ان کا شکر کے بارے میں ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پیش کر دیتا ہے نعمت کو کہ اللہ نعمت واپس لے لو۔ ومن شکرها، اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے فقد قید بعقالها، وہ نکیل ڈال کے نعمت کو اپنے پاس قید کر لیتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے سے نعمت رہ جاتی ہے ہمارے پاس، اور شکر ادا نہ کرنے سے نعمت واپس چلے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دسترخوان پر ہمیں پیٹ بھر کر کھانا دیتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا دیتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، روٹی بھی ہوتا ہے، چاول بھی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم آخر پہ جو کھانے کی دعا ہے وہ پڑھنی بھول جاتے ہیں۔ یعنی جس پروردگار نے صحت دی، جس پروردگار نے بھوک دی، رزق دیا، اس کا شکر ادا کرنا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ رزق کی اگلی کنجی ہے، 12ویں کنجی ہے اہل خانہ کو سلام کرنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ، 3 بندے ہیں جن کی ضمانت اللہ کے ذمے ہے۔ ان عاش رزق، اگر وہ زندہ رہے گا تو اس کو اللہ رزق دے گا، وکفا، جو اس کے لیے کافی ہوگا، وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ مر جائے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کون بندے ہیں؟ رجل دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ، وہ بندہ جو گھر داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ اب یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ انسان مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر جائے اور اہل خانہ کو سلام کرے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کل دفتروں میں بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں، دوستوں کی محفل میں بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں، گھر جب آتے ہیں تو چہرے پہ سنجیدگی ہوتی ہے اور ایسے پھٹکار پڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی۔ 13ویں کنجی ہے والدین کی فرما برداری۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں۔ ایک صدقہ پر مداومت، یعنی جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ نکالتا رہے اس پر رزق کی فراخی فرماتے ہیں۔ دوسرا صلہ رحمی، جو رشتے ناطے جوڑے اس کو۔ تیسرا جہاد کرے۔ چوتھا جو ہمیشہ باوضو رہے، اور 5واں جو والدین کی فرما برداری کرے۔ اب آپ دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے رزق میں برکتیں حاصل کرنے کا کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے۔ مگر اس بات کرنے سے بیویاں پریشان نہ ہو کہ جی ماں باپ کی خدمت کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ آپ کے اپنے حقوق ہیں، ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، یہ واقعہ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے ایک بندہ ملا جو مستجاب الدعوات تھا، ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات ہے، تو میں نے اسے کہا بھائی میں 3 دن آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر لے گیا۔ کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ 2 سور بندھے ہوئے تھے، وہ پہلے سوروں کو ڈالتا کھانا اور بعد میں خود کھاتا، اور کوئی اتنا خاص عمل اس کا تھا نہیں، کوئی بڑا تہجد گزار وظیفے باز نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن جو ہے میں نے اس کو دیکھا تو پھر میں نے اس کو کہہ ہی دیا بھئی میں تو آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ آپ مستجاب الدعوات کیسے بنے، آپ مجھے خود ہی بتا دیں۔ اس نے کہا میں ایک عام سا آدمی ہوں، یہ جو سور بندھے ہوئے ہیں نا یہ میرے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بد کلامی کی کہ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی، ان کو جانور بنا دیا۔ مگر میرے تو ماں باپ ہیں نا، میں نے انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے، میں پہلے ان کو کھانا کھلاتا ہوں بعد میں خود کھاتا ہوں۔ میرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات کہا۔ تو اگر ایسے ماں باپ کی خدمت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں تو جو نیک ماں باپ کی خدمت کرے گا پھر اللہ اس کو کتنا رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں تو بھی دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ رزق کی 12ویں کنجی ہے دوام طہارت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شکا بعض الصحابۃ التی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ، بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام سے فاقہ کی شکایت کی۔ فقال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دم الطہارۃ، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گے۔ اب یہ کتنا آسان عمل ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ بھئی جس طرح ہر وقت بے وضو رہنا ایک عادت ہے، ہر وقت باوضو رہنا بھی عادت بن سکتی ہے۔ جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا۔ اب ہر وقت باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو آسان بھی ہو اور ہم کر بھی سکیں، اس سے اور کیا آسان ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کا امت کے اوپر احسان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے طریقے بتائے کہ آسانی کے ساتھ انسان کے رزق میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جب ہر وقت باوضو ہوگا تو پھر نماز پڑھنی آسان ہوگی۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ کڈنی کا آپریشن کرتے ہیں 9 گھنٹے کا۔ کہتے ہیں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، میں آپریشن کر رہا ہوتا ہوں اور میں آپریشن کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیتا ہوں کہ میں باقی ڈاکٹروں کو کہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو اور میں ابھی تمہارے ساتھ مل جاتا ہوں۔ وہی آپریشن تھیٹر میں نے ایک کپڑا بچھایا ہوتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں نماز پڑھ کے پھر ان کے ساتھ دوبارہ گرل فرینڈ کے ساتھ جڑ جاتا ہوں، اور میں نے اتنی مصروفیت کے باوجود کبھی نماز میں کوتاہی نہیں آنے دی۔ اب اگر اتنا مصروف بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ عورتیں بہانے کرتے ہیں جی وضو نہیں ہے، مرد بہانے کرتے ہیں جی ابھی وضو نہیں ہے کیا کریں۔ بھئی باوضو رہنے کی ہی عادت ڈالیں۔ اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے۔ اب اگر ایک بندہ پوری زندگی باوضو گزارتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بے وضو موت آ جائے گی؟ محبوب کا وعدہ سچا، اس کو اللہ تعالیٰ باوضو موت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔
15ویں کنجی ہے چاشت کی نماز ادا کرنا۔ چاشت کی نماز کہتے ہیں جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ پاؤں جلنے لگ جائیں، دن کے 10-11 بجے کا وقت، یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی نماز میں برکتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر جب رزق کی تلاش میں گھر سے نکلا کرتے تھے تو ان کی بیویاں مصلے پہ بیٹھ کے اپنے خاوند کے لیے دعا کرتی تھیں کہ اللہ ہمارے خاوند کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اور آج خاوند دفتر جا رہا ہوتا ہے اور بیوی سوئی پڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے تو اٹھنا ہی زور کے وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ چاشت کی برکتیں کیسے حاصل ہوں؟ رزق کی 16ویں کنجی سورہ واقعہ کا ہر رات پڑھنا۔ یہ کتنا آسان عمل ہے، رات میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا۔ یہ کوئی اتنی بڑی صورت بھی نہیں ہے، اگر انسان چاہے تو چند دنوں میں اس کو یاد کر سکتا تاکہ پڑھنا آسان ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ بیمار ہوئے تو ان کی بیمار پرسی کے لیے عثمان غنی عنہ تشریف لائے۔ عثمان غنی عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں، وہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ ہر رات اس کو سونے سے پہلے پڑھتی ہیں، اللہ ان کو فاقے سے بچائے گا۔ اتنا یقین تھا کہ چونکہ میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فاقے سے محفوظ فرمائے گا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا، جو بندہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ کتنا آسان عمل ہے جس کو کر سے ہم فاقے سے بچ سکتے ہیں۔ اور 17واں عمل ہے دعا کرنا۔ دعا جو ہے نا یہ تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقروض ہوں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، مجھے کوئی دعا بتا دیجیے۔ نبی السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی کرتے ہیں کہ فقلت ذالک فاذهب اللہ عز وجل ہمی وقضا عنی دینی، میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے میری پریشانی دور کر دی اور میرے قرضے کو بھی اتروا دیا۔ ہم بھی اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ یہ دعا اور یہ رزق کی 17 کلیاں تھیں جو آج آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب ان کو غور سے ذہن میں، ان کو اچھی طرح ذہن میں یاد کر لیجئے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق کی فراخی عطا فرمائے اور دنیا کی پریشانیوں سے ہمیں بچائے اور دنیا کی گدے گاڑی میں استعمال ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے آج کی رات میں دعائیں کرنا آسان ہے۔ آپ حضرات بہت توجہ کے ساتھ دعا مانگیے گا، اپنے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، سب کے لیے دعا مانگیے گا۔ جو ہمارے اکابر علماء کام کر رہے ہیں اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اس وقت کے گویا مجدد ہیں، ان کی وجہ سے مدارس کی حفاظت ہے اور دین کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں اور جن مقاصد کو لے کر وہ کھڑے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب فرمائے۔ ہم اس ہر معاملے میں ان کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ بیت کی نیت سے تشریف لائے ہیں دور قریب سے، تو یہ عاجز کلمات بیت پڑھائے گا، پڑھ لیجیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ
وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بیت ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کرے گا۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ بہت آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ 20 منٹ صبح شام مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل